قرآن کی۔ اسی طرح جو ہے جنت جو ہے میں جو سب سے بڑی نعمت مومنوں کو ملنے والی ہے، میں ان دو نعمتوں کی طرف آ رہا ہوں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ نے جو سب سے بڑی دو نعمتیں جنت میں رکھی، یہ سب نعمتوں کے علاوہ ابھی میں نے جنتوں کے جانوروں کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے جنتوں کی اور بہت سی نعمتیں جو میں کر بھی نہیں سکتا اس تھوڑے سے وقت میں، لہٰذا میں نے ابھی چھوڑ دیا۔ جیسے آپ نے فرمایا بکری جنت کا جانور ہے، بہرحال اور جنت میں انسان کھیتی کرے گا، اس کی کھیتی باڑی ہوں گی اور بھی کئی، بہرحال لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کو۔ مسلم کی روایت ہے جنت میں ایک انسان جائیں گا اور کہیں گا اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے، اللہ کہے گا کیا ضرورت کیا ہے تجھے، انہیں مجھے کھیتی کرنا ہے، تو خالی ہوں گے رکامے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کام چاہیے، میں کھیتی کرنا، ٹھیک ہے جاؤ کھیتی باڑی کرو، اور وہ کھیتی باڑی کریں گے، ہل جوتیں گا اور جانور چلائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کہیں گا، اللہ ہر بات مانے گا، کھیتی کرنا تو کھیتی کرو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اندازہ لگائی تو بہت ہے، لیکن بہرحال وقت نہیں کہ تمام نعمتوں کو رکھوں، یہ لاتعداد ان گنت ہے، جو سمجھائے گی اور جو نہیں سمجھ سکتے وہ تبھی چھوڑ دیجیے۔ بہرحال جنت میں جو عظیم دو نعمتیں ملیں گی سب کے علاوہ وہ رکھ رہا ہوں، بس ان دو نعمتوں کو یاد رکھیے، شاید یہ نعمتیں سمجھ جائے تو باقی سب پھیکی پڑ جائیں گی اب جو رکھوں گا۔ پہلی نعمت جو جنتیوں کو ملے گی، جو عظیم نعمت میں فرسٹ ہے، فرسٹ کے مطلب سیکنڈ نمبر کی ہے، اس میں فرسٹ رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوں گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کپڑے دیں گا، یہ ہوں گا، فلاں ہوں گا، گاڑیاں، جو کچھ ہے وہ سب ایک طرف ہے، اللہ ان سے راضی ہوں گا، یہ دو نعمتوں میں سے جو عظیم ملیں گی اس میں سے پہلی ہے، فرسٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 72 میں یوں فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو جنتیوں کو حاصل ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی، الٹیمیٹ سکسیس ہے تمہاری۔ جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی دو ہے اس میں ایک ہے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا، اور جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنی رضا کی خوشخبری سنائیں گا اور آگاہ کریں گا میں تم سے راضی ہوں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گا۔ اس طرح سے حدیث کے الفاظ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری اس کی راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گا، اے جنتی لوگوں، بات کریں گا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیرے جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں گے، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو تو نے عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اور کہیں گا تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، جنتی عرض کریں گے اللہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، تو نے سب کچھ ہمیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا میں تمہیں اپنی رضامندی سے جو ہے اس کی آگاہی کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑی نعمت تمہیں بتا رہا ہوں، میں تم سے اب راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک تھی۔ اگلی نعمت دیکھیے اللہ کی جو سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوں گی بہرحال، اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا، دونوں ایک ساتھ ہے، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب۔ یاد رکھیے ایک ہی نعمت ہے، ایک کے لیے سب سے بڑی نعمت، دوسرے کے لیے سب سے بڑا عذاب۔ بہرحال چونکہ عذاب کا تذکرہ میں آج نہیں کروں گا، جہنم کا بیان میں رکھوں گا اس بات کو۔ اللہ رب العزت جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ ہے، جو اللہ رب العزت جو ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 سے فرماتا ہے، کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو مومنوں کو ملیں گی۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوں گی وہ اللہ کا دیدار ہے، اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہنمی گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ جو جنتیوں کو دیں گا وہ اپنا دیدار ہے، یاد رکھیے سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی یاد رکھیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اپنے رب کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے، جس طرح 14ویں کے چاند کو تم دنیا میں دیکھتے ہو، جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 14ویں کے چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کیا تم دن میں جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا بالکل نہیں۔ تو عرض کیا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اسی طرح بغیر کسی مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھو گے۔
یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کریں گا، اور سب سے بڑا عذاب یہی ہے جہنمیوں کے لیے کہ ان کے رب کو وہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ عذاب تو وہ الگ ہی چیز ہے، لیکن جس نے انہیں بنایا اپنے خالق کے دیدار سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ آگے آئیے، اللہ کے رسول فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صہیب رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے مجھ سے؟ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ کے درمیان سے پردہ جو تھا وہ ہٹ جائیں گا، وہ ہٹا دیا جائیں گا، پردہ اٹھ جائیں گا، اور جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ، اور دیکھیں گے اور اپنے رب کو دیکھنا جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوں گا۔ سب سے عظیم نعمت یاد رکھیے جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کو دی ہوں گی، دو نعمتیں یاد رکھیے، ایک رضا اور ایک دیدار۔ بس اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا دیدار میں آخرت میں کر لوں، ختم، باقی چیزیں پھر مل جائیں گی آٹومیٹک، وہ اس کا پارٹ ہے۔ اور رب کا دیدار جنتیوں کو جنت کی نعمت سے زیادہ پسند ہوگا، اس لیے کہ یہ سب سے الٹیمیٹ سکسیس ہے ان کے لیے کہ کس نے انہیں بنایا اس کو وہ دیکھ لے۔ ایک آدمی ہے جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ اس کے نوکر رہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سوچتے ہیں کاش میرے باس کو جو وہاں بیٹھا ہے کبھی دیکھ لوں، ہے نا؟ اسی طرح خالق کائنات کو وہی لوگ دیکھ پائیں گے جس نے زندگی میں ایسے اعمال کیے جس کی بنیاد پہ ان کے رب نے انہیں معاف کیا، انہیں بخش دیا اور انہیں جنتوں میں ڈالا، اور اس کے بعد ان سے راضی ہوا اور ان کو اپنا دیدار دیں گا۔ آخری بات